میرے آقا کا کردار آپ نے دیکھا. ارے اتنا ہی نہیں، ہر پہلو پہ ہمارے رہنما ہمارے آقا ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. یوں ہی شاعر نے کہا. ایک موقع پر ایک صحابی مسجد میں اعرابی صحابی داخل ہو گئے اور استنجا کے لیے بیٹھ گئے. کیا غور فرما رہے ہیں؟ رسول کے اسوے کے اندر یہ چیز نمائندگی ہے. عصر حاضر میں ہم جینے والوں کے لیے بندگی کا سلیقہ مل رہا ہے. مسجد میں ایک بدوی صحابی، ایک اعرابی داخل ہوا اور داخل ہو کر ضرورت کے لیے بیٹھ گیا، اور صحابہ غصے کی حالت میں اس کی طرف لپکنے لگے تو آقا نے حکم دیا کہ رک جاؤ، اسے تکلیف نہ دینا، اسے ایذا نہ دینا. جب تک وہ پوری طرح فراغت نہیں ہوتا اسے کچھ نہیں کرے. تو یہاں کیا پہلو ملتا ہے خلیل حیات کا کہ اگر کوئی ایسی نادانی کر بیٹھے جو آداب زندگی کے خلاف ہو، طریقے زندگی کے اندر بالکل وتیر حیات کے خلاف جا رہا ہو، تو وہاں پر بھی اس کے لیے اتنا تحفظ دین کی طرف سے، آقا اسلام کی نبوتی پیغام کے ذریعے قیامت میں آنے والی امت کے لیے یہ پیغام جو رہا ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کی تکلیف کا باعث نہ بنتے ہوئے اس کی صحیح بات سمجھ رہے ہیں. آج اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بے ادبی کی جاتی ہے. اس سے آپ غور کریں، یہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں ایک پہلو ملے گا کہ مساجد کے اندر لوگ رفع حاجت کے لیے بیت الخلا کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی پہلے سے اندر ہو تو دروازے کی حالت کیا کرتا ہے؟ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا اکرام یہ ہے، وہاں کے آداب یہ ہے کہ جب تک وہ ضرورت سے فارغ نہیں ہوتا آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اب جو ایسے لمحوں سے گزرے ہیں، جو زندگی کے اندر ایسی ساتوں گھڑیوں سے گزرے ہیں، وہ میرے آقا کی اس تعلیم کو سمجھیں گے، اور جو نہیں گزرے ان کو سمجھ نہیں آئے گا یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ بات بڑی اہمیت کی